हमारी पहचान पाकिस्तान कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में खुश आमदीद। नया बजट IMF की कड़ी शराइत, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को टारगेट दिया गया है। क्या टैक्स के हवाले से, टैक्स कलेक्शन के हवाले से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हदफ मुकम्मल करने में कामयाब होगा? नया बजट अवामी उमंगों के मुताबिक होगा? इन्हीं मौजूद पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सेल्स रेवेन्यू टैक्स एडवाइजर KPMG ग्रुप के माहिर जनाब समीउल्लाह साहब हमारी नशिस्त का हिस्सा है। हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। सर, हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ। जी, मैं KPMG में ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक जी बेसिक तो इस्लामाबाद से ही है जी। तकरीबन मुझे हो गया 25-26 साल टैक्स की प्रैक्टिस के अंदर ना। सर, अपनी इब्तिदाई तालीम जो है वो मैंने लॉ किया हुआ है, LLB किया है जी। मास्टर्स लॉ तो अभी रिसेंटली किया है, पहले मास्टर्स किया, फिर मास्टर्स के बाद लॉ किया है। लॉ के बाद अभी मैं प्रैक्टिस में तकरीबन 20-25 साल से हूँ। तो सर, मास्टर कौन से सन में किया है? मास्टर्स तो कोई में तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी से। मुल्क में दो तालीमी निज़ाम, तरबियत का बड़ा भुगतान, जब से प्राइवेट तालीम उर्ज पर आई है तालीम फरोख्त हो रही है, इस बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तालीम जो है वो मेयार तालीम का अब नहीं रहा जो किसी ज़माने में पहले था जी। अब तो जो है, अब जब हमने तालीम हासिल की थी तो हमारा जो था वो बिल्कुल ही डिफरेंट कल्चर था। हम गवर्नमेंट के स्कूलों से पढ़े हैं जी। लेकिन ये है कि उस ज़माने में हर चीज़ जो थी वो बहुत बेहतर थी। टीचर्स का भी एक अपना वो था और स्टूडेंट्स भी बहुत वो करते थे। अब तो बिल्कुल ही चेंज डिफरेंट हो गया। अब जिसने अच्छे इंस्टीट्यूशन से पास किया हुआ है, एजुकेशन ली है, उसी की ज़्यादा रेपुटेशन है। जो हम जैसे लोग हैं जिन्होंने पुराने ज़माने में किया हुआ है, उनकी वो वाली पोजीशन नहीं है जो कि आजकल के दौर में है। और उसमें वजह ये भी है कि एक तो एडवांसमेंट, हर चीज़ में बहुत फ़र्क आ गया। पहले उस ज़माने में जो हमने पढ़ा था, हमारे पास सिर्फ किताबें होती थी और हमने बिल्कुल। अब जो है आपको हर चीज़ पता है, इंटरनेट पे आ गई है। हर चीज़ आपके एक क्लिक के ऊपर आपको पूरे जहान का जो भी आपको टॉपिक चाहिए वो आपको मिल सकता है। तालीम के हवाले से कौमें तरक्की करती हैं, कायद के पाकिस्तान में नई नस्ल का क्या मुस्तकबिल है? नई नस्ल का मुस्तकबिल तो बहुत अच्छा है, लेकिन नई नस्ल जो है वो शॉर्टकट्स पे ज़्यादा आ गई जी। शॉर्टकट पे इसलिए आज से कि जिस तरह हमने अपने दौर में एक लर्निंग की बाकायदा से, अब आजकल की नस्ल जो है वो देखती है कि कहाँ से शॉर्टकट लगाया जाए कि उसको जो है ना उसको फौरन लेके तो हम जो है ना उसको कर लें। मास्टर्स करने के बाद जी प्लीज आपको कॉर्पोरेट की तरफ आने का ख्याल कैसा आया? देखिए, मैं बेसिकली मैंने तो आर्टिकल्स किए थे ट्रेनिंग, तो उस वक्त जो था उस ज़माने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो थे वो इतने नहीं थे जी। उस ज़माने में आर्टिकल्स किए, आर्टिकल के साथ ही मैंने कहा कि मास्टर्स जो है, क्योंकि ग्रेजुएशन 16 ईयर्स के हिसाब से वो ज़रूरी था, तो फिर मैंने वो किया और साथ साथ जो है मैं आर्टिकल्स अपनी ट्रेनिंग भी करता रहा। KPMG क्या है और इसकी अपने क्लाइंट को क्या सर्विसेज? देखिए, KPMG बेसिकली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है जी। एक स्विस कंपनी है, स्विस फर्म है जिसके साथ हमारी एफिलिएशन है। पाकिस्तान में तासीर हादी के नाम से थी और इंटरनेशनली जो है वो KPMG हमारे ब्रांड नेम है जी। और यहाँ पे जो सर्विसेज दी जाती हैं वो ऑडिट की, टैक्स की, एडवाइजरी और कॉर्पोरेट की जी। ये सर्विस। तो आपने कब ज्वाइन किया KPMG और आपकी क्या खिदमत? मैं जी दिसंबर 2000 से यहाँ पे हूँ जी। मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैंने एक टैक्स एसोसिएट्स के हिसाब से किया था और अब आज मैं डायरेक्टर हूँ यहाँ पे। तो तकरीबन 26 साल हो गए जी KPMG। जब आपने अपनी प्रैक्टिस का आगाज शुरू किया तो आपके उस्ताद मोहतरम कौन से माजी में? उस्ताद मोहतरम जो थे मेरे साथ थे, जब मैंने आर्टिकल्स किए थे, खालिद मजीद साहब होते थे, वो अभी भी हयात हैं। तो वो बेसिकली उस वक्त टैक्स में, इस्लामाबाद में टैक्स में एक बड़ा जाना पहचाना नाम था। कभी आपने बाहर की सियासत में हिस्सा लिया? नहीं, मैं बिल्कुल बाहर की सियासत में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि बाहर की सियासत की तरफ जाकर। और दूसरी बात यह कि हमारा जो है, जो मेन कोर्स ऑफ है आपका प्रैक्टिस, वो टैक्स है। तो टैक्स में उस तरीके से वो नहीं है, क्या नाम है, कोर्स में जाना। और ये हमारा जो सिर्फ
اپنی اس ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی حد تک ہے یا ٹیکس کے کیا ٹریبیونل آپ کی حد کسی تک؟ پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہیں؟ نہیں میں کسی پولیٹیکل پارٹی نہیں. ٹیکس کنسلٹنٹ بننے کی کیا شرائط ہے سر؟ ٹیکس کنسلٹنٹ بننے کی کیا شرائط ہے، کس حوالے سے آپ بات یہ کرنا چاہتے ہیں؟ نیو بچہ جب انٹر ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس کو ایک تو اس کا انٹرسٹ ہو. جی ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گریجویشن کر کے بھی ٹیکس میں آ سکتے ہیں. جی اس میں اس کے لیے باقاعدہ سے کسی پریکٹسنگ فرم کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونی پڑتی ہے جی اور اس کے بعد پھر وہ انرولمنٹ ہوتی ہے ود دی FBR نا. تو اس کی بیسس پہ وہ ایز اے ٹیکس پریکٹیشنر آ سکتا ہے. ان دا مین وائل اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ لا میں گریجویشن کرے جی. اور لا کی گریجویشن کرنے کے بعد پھر وہ ٹیکس کی پریکٹس میں آئے. انکم ٹیکس سیل ٹیکس ریونیو قوانین کیا ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے؟ دیکھیں انکم ٹیکس جو ہے نا وہ بیسکلی آپ کا ڈائریکٹ ٹیکس ہے. جی ٹھیک ہے. اس میں آپ جو ہے 3-4 قسم کے ٹیکسز، اس میں 3-4 قسم کے سورس آف ریونیو ہوتے ہیں. ایک تو آپ کا سیلری کے اوپر ہو گیا، ایک آ گیا آپ کا بزنس کا، ایک آ گیا آپ کا پراپرٹی کا، ایک آ گیا کیپٹل گین. جی یہ 4-5 قسم کے ٹیکسز ہیں جو انکم ٹیکس میں آتے ہیں، جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. اور سیل ٹیکس ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتا ہے جو تمام آپ کو گوڈس پہ اور سروسز والا پہ اپلائی ہوتا ہے. انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت قانونی تقاضوں پر عمل کرانا کس کی ذمہ داری؟ دیکھیں اصولی طور پر تو قانونی تقاضا تو FBR کا بنتا ہے، جی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا، کہ وہ جو ہے اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کرے اور اس کے ایسا ہونا چاہیے کہ جو عوام کے لیے ویلفیئر بہتر ہو. جی لیکن یہاں پہ معاملہ ادروائز ہو رہا ہے کہ یہاں پہ عوام جو ہے وہ پچھلی جو ٹیکس دے رہی، جو ٹیکس نیٹ میں ایک وہ بنی ہوئی ہے کہ جو ٹیکس نیٹ میں آ جائے تو وہ سمجھ لیں کہ جی اب اسی سے سارا ٹیکس ریکور کرنا ہے. چیف کمشنر سے لے کر نیچے تک کا طبقہ کرپشن میں ملوث پایا جا رہا ہے، ان کو قبلہ درست کیسے کیا جائے؟ یہ چیف کمشنر سے لے کے کمشنر تک، مطلب نیچے اوپر سے نیچے تک، یہ میرا ویسے اتنا نہیں ہے آئیڈیا، لیکن اصولی طور پہ جو نچلا طبقہ ہے وہ زیادہ اس میں کرپٹ ہے. جی تو اس کو بہتر کرنے کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ ان کی جو سیلری پیکیجز ہیں وہ بہتر کیا جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اویئرنیس دی جائے. ٹھیک ہے. اور ٹیکس کے تمام شعبہ جات میں شارٹ پار. پھر سوال وہ یہ کہ ذمہ دار کون، اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی تو کی جاتی ہے، عمل درآمد نظر نہیں آتا. پالیسی میکر جو ہے نا، یہ بیسکلی جو ہے اس میں ذمہ دار ہیں، یہ پالیسی میکر ہیں. وہ عوام کی چیزوں کو، عوام کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے اس کو ایسا بجٹ ہونا چاہیے، ایسا ٹیکسز ہونا چاہیے جو عام فہم ہو اور سمپل ہو اور کسی کے اوپر بوجھ نہ پڑے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹیکس نیٹ میں آتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ہی پھنسا دیا جاتا ہے. ریٹرن فائلنگ کے حوالے سے بھی سوالیہ نشان، تحفظات پائے جا رہے ہیں، ان تحفظات کو کیسے دور کیا جائے؟ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ لوگوں میں، کیونکہ ہمارا آپ کو دیکھیں 70%، 60-70% لوگ جو ہیں وہ آپ کے ہیں رورل ایریا میں، 30% آپ کے ہیں آپ کے اربن ایریاز میں. اب اگر آپ ٹیکس ریٹرن کے لیے الیکٹرانکلی ریٹرن لے کے آ گئے ہیں اور جو ایک عام آدمی ہے جو کہ ٹیکس اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں، نالج ہی نہیں ہے اس کو، تو وہ کس طریقے سے ریٹرن کو فائل کر سکتا ہے؟ تو اس کے لیے یا تو یہ ہے کہ کوئی ایسا طریقہ، کوئی وہ نظام ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پہلے اویئرنیس دی جائے اور پھر اس کو فیزز کے اندر امپلیمنٹ کیا جائے. لیکن نیٹ پر لاکھوں فائلرز کا اضافہ، FBR اپنے عذاب سے محروم کیوں؟ سوری کیا کہہ رہے ہیں؟ لاکھوں فائلرز کا نیٹ پر اضافہ، FBR اپنے عذاب سے محروم کیوں؟ دیکھیں یہ جو ہے نا فورسفلی سارا کا سارا کیا گیا. ہونا یہ چاہیے کہ آپ جو ہے آپشنل رکھیں اور ایسا عام فہم، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عام فہم ہونا چاہیے ٹیکسز، تاکہ لوگ جو ہے وہ خود سے والنٹریلی اس میں آئیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ FBR نے فورس کیا گیا تمام کے تمام لوگوں کو، جو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے فورسفلی اس کو لایا گیا. تو لوگوں کو ایک تو یہ ہے کہ لوگ اس کے معاملے میں جب ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے، جب ان کو نالج ہی نہیں ہے، تو وہ کس طریقے سے اس چیز کو فالو کر سکتے ہیں، وہ کمپلائی کریں. ادارہ جو ہے آگاہی مہم شروع کیوں نہیں کرتا سر؟ یہ ہونا تو چاہیے، بہت ضروری ہے کہ یہ آگاہی مہم ہونی چاہیے اور یہ نچلے لیول سے شروع ہونی چاہیے جن کو اس کے بارے میں نالج نہیں ہے.
टैक्स न देने वालों को नेट पे कैसे लाया जाए? टैक्स ना देने वालों को कैसे लाया जाए, उसके लिए बेहतर तरीका तो ये है कि आप जो है इसके लिए फैसिलिटेशन करें, उनके साथ डिस्कशन करें, जैसे ताजर बरादरी है, मुख्तलिफ किस्म के फोरम्स हैं जी, आप उनके साथ मिलकर इसके लिए कोई ना कोई पॉलिसीज लेके आएं जी, ताकि वो जो है वो इसमें नेट में आए और वॉलंटरी टैक्स दें और सिंपल टैक्स रखें। इतनी कम्प्लेक्स टैक्स रिटर्न्स हैं कि लोगों को समझ ही नहीं आती। जी, सिंपल टैक्स रखें, एक पेज पे एक रिटर्न फॉर्म हो जिसके अंदर तमाम चीजें दी गई हो और सिंपली हर मतलब एक दुकानदार है वो भी भर सके, जी, एक कॉर्पोरेट में बैठा हुआ एक मुलाजिम है वो भी भर सके, बिजनेसमैन भी भर सके, तमाम लोगों के लिए आसानी से हो। आपके ख्याल में वफाकी बजट कैसा होगा? वाकई बजट जो है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस की भरमार ही होनी थी जो अभी तक नजर आ रहा है, क्योंकि जितनी IMF की पॉलिसीज को इन्होंने फॉलो करना है तो उसके हवाले से तो उम्मीद यही है कि टैक्सेस बहुत ज्यादा होंगे और आवाम को रिलीफ देने की मुझे नहीं लग रहा कि कोई नया बजट साजों को चैलेंज का सामना क्यों? देखें, नया बजट इसलिए है कि डेफिसिट पाकिस्तान जो इसका टैक्स डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और उसको मेंटेन करने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है कि वो टैक्सेस ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। तो इसलिए अब ये इस किस्म का बजट लेके आएंगे कि जिसमें अवाम की जो है ना वो कमर तोड़ी जाएगी। नए साल में FPR को हर सूरत में तकरीबन 16 अरब डॉलर्स जमा करना होंगे। ये इदारा कैसे करेगा? इदारा कैसे करेगा? इदारा ने इस तरफ सोचा ही नहीं है जी। इदारा जो है वो एक मतलब टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहा है। एक तरफ से एक चीज शॉर्टफॉल को किसी तरीके से जिस अभी कुछ रिसेंटली सुपर टैक्स के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जिसकी वजह से उन्होंने रिकवरी वगैरह की है जी। तो अब हालात यही है कि वो शॉर्ट टर्म पे चल रहे हैं कि एक चीज को कवर करना है तो कोई शॉर्ट टर्म में कोई इस तरह का इम्प्लीमेंट कर दिया और उसके ऊपर जो है वो रिकवरी करके जो है ना अपना टारगेट को मीट कर रहे हैं जी। तो हालात तो ये है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से सोचते नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव पर चल रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है ना वो अवाम में भी एक मायूसी है जी। और जो काम करने वाले हैं, जो बजट टैक्स लेने वाले हैं वो भी तंग आ गए हैं जी। बिल्कुल, उनको भी समझ नहीं आ रही कि हम एक ही टैक्स पेयर को हर महीने कहाँ से जो है ना उसको नोटिस करते हैं और प्रेशराइज करते हैं कि जी आप ये टैक्स दें, आप ये टैक्स दें और वही टैक्स पेयर हैं जी। टैक्स के पेयर टैक्स नेट में इजाफा नहीं हो रहा जी। वो श्रिंक से श्रिंक हो जा रहा है। लोग जो है वो टैक्स दे दे के तंग आ गए हैं कि हर महीने आप जो है वो टैक्स ऑफिस से नोटिस आता है कि जी आप ये जमा करा दें, आप ये जमा करा दें, लेकिन कोई उनको फैसिलिटी कोई नहीं है जी। मुल्क में कारोबारी एतमाद कमजोर, कारोबारी मुतासिर, हल क्या है? हल कारोबारी देखें, जब तक आप लोगों को इंसेंटिव्स नहीं देंगे ना जी, जब तक लोगों के मामलात को हर 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 इंडस्ट्री को बिठाएं, उनके साथ डिस्कशन करें, उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें और उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। जी बिल्कुल। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो ये चीजें ऐसे नहीं चलती रहेंगी। अभी तक हम लोग जो है ना बस हार्ड एंड फास्ट रूल हमारा यही है कि बस शॉर्टकट्स पे है। क्या आपके ख्याल में मुल्क की मईशत की पायदार तरक्की के लिए क्या ठोस इक़दाम होने चाहिए? टैक्स नेट को बेहतर किया जाए, टैक्स जो लॉ फहम किस तरह आसान बनाए, लोगों के लिए आसानियां करें, लोगों को टैक्सेस दें, मतलब जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स दे रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप एक जो है ना उसके अंदर जस्टिफिकेशन लेके आए। आप क्या समझते हैं कि फाइलर्स के लिए खरीदारी पर टैक्स शरह में रिलीफ मिलेगा? फाइलर के लिए अभी भी रिलीफ है, जो टैक्स नेट में है उनको है, जो नॉन फाइलर है उनके लिए तो ऑटोमेटिकली डबल है टैक्स ना, तो फाइलर के लिए है, लेकिन अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि जी इस दफा रिलीफ मिलना है। ये दुआ करें कि अल्लाह करे कि जो फाइलर पर टैक्स अभी है वही रहे, बढ़े ना। सर, आपकी नजर में नए बजट में हुकूमत सनती फरोग के मंसूबों को और नए मंसूबों के लिए कोई फंड्स रखेगी? मुझे नहीं लगता जी। डेवलपमेंट इनका मकसद, इनका जो मसला ये है कि इनका बजट ज्यादातर जो है 70% डिफेंस के उस पर चला जाता है, बाकी तरक्याती काम पे लग जाता है। तो उनके पास पैसा बचेगा तो कुछ ना कुछ कहीं करेंगे ना, जब पैसे ही नहीं है तो कहाँ से लेंगे। और फिर उन्होंने
کیا کرنا ہے کہ باقی جو اب انٹرنیشنل آپ کے آرگنائزیشنز ہیں ان سے قرضہ پکڑنا ہے اور اس سے جو ہے ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کور اپ کرنے ہیں. تو ان کی تو لانگ ٹرم جو اپروچ ہی کوئی نہیں ہے. IMF کا ٹیکس وصولی کم کرنے سے انصاف انکار وجوہات کیا ہے؟ IMF کا یہ دوبارہ بتائیں. IMF کا ٹیکس وصولی کم کرنے سے صاف انکار. بیسکلی دیکھیں جی, IMF نے آپ کو لون دیا ہوا ہے. IMF نے لون اپنی شرائط پہ دیا ہے. اس کو وہ یہ چاہتا ہے کہ جو لون اس نے دیا ہے اس کی ریکوربلٹی بھی ہو. تو ریکوربلٹی کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ ٹیکسز ہی بڑھانے نا. تو اگر ٹیکس کم کریں گے تو ان کو پتا ہے کہ جی جو ہم نے ان کو پیمنٹ کرنی ہے, ری پیمنٹ کرنی ہے, وہ کہاں سے دیں گے. تو ٹیکسز ہوں گے تو ریکوربلٹی ہوگی اور پیبل جتنی پیمنٹس ہیں وہ ہوئے گی. سب سے زائد ٹیکس ملک کی عوام اور تنخواہ دار طبقہ ادا کرتا چلا آیا ہے. آپ کے خیال میں نئے بجٹ میں عوامی مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے نیا بجٹ پیش کیا جائے گا؟ دیکھیں میرے نہیں کھاتے, میرا خیال نہیں ہے. اور یہ تو آپ پچھلے تقریباً 2-3 سال سے تو سیلری کے اوپر تو اتنا سیلریڈ پرسن کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہے کہ اراؤنڈ اباؤٹ 45 to 50% جو ہے نا وہ ان کا صرف اور صرف ٹیکس میں سیلری چلی جاتی ہے. جی بالکل. تو ان کے پاس بچتے بیچاروں کے پاس کچھ نہیں, تو ان کو ریلیف دینا بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کا یہ خاص طبقہ ہے جو نہ تو پروٹیسٹ کرتا ہے. جی بالکل. جو سیلری کے اوپر آتا ہے وہ ٹیکس ان کا کٹ کے وہی جمع ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر میری تو یہ سجیشن ہے کہ اس کے اندر اس کو ریلیف دیا جائے اور اس میں جو سرچارج ہے جو لگایا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے سیلریڈ پرسن کے لیے. وہ نہیں ہونا چاہیے, تو تاکہ کچھ نہ کچھ تو عوام کو ریلیف ملے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو 600,000 کی تھریش ہولڈ ہے اس کو بھی بڑھایا جائے تاکہ اس سے بھی عوام کو تھوڑا سا ریلیف ملے. سر حکومت غیر رسمی معیشت کو ٹیکس میں لانے کے ساتھ عوام کو کوئی ریلیف دے گی؟ مجھے نہیں لگتا جی, بہت مشکل ہے. سر آپ تو ماشاءاللہ. نہیں دیکھیں میں آپ کو حقیقت کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا بجٹ کے لیے, بجٹ میں ان کے پاس ریسورسز ہی اتنے نہیں ہیں کہ یہ کوشش تو یہ کریں گے جتنا زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہیں لیں. یہ عوام کو ریلیف دینے کی میرا نہیں خیال کہ کوئی پوزیشن بن رہی ہے. تجارتی خسارے میں 40% کمی, خسارے کو کیسے پورا کیا جائے؟ 40% کمی مجھے نہیں پتا ویسے 40% کمی تجارتی خسارے میں میرے خیال سے آج کی رپورٹ ہے سر, آج کی رپورٹ ہے 40% کمی. یہ تو صرف اور صرف رپورٹ ہے نا, لیکن پیچھے کیا ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ یہ نہیں پتا. تو یہ تو صرف اور صرف ڈاکومنٹ کی حد تک ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ ہے. تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے. تو کیسے اس کو خسارے کو پورا کیا جائے؟ اپنی خرچیاں کم کریں, اپنے ایکسپینڈیچر کم کریں, جو چیز کم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا. عوام کے اوپر بوجھ ڈال کے جو اپنی کاسٹ آف لیونگ ہے, جو آپ بیوروکریٹس کو, جو آپ اپنے منسٹرز کو, جو آپ گورنمنٹس کے جو ہیں ان کو جو اتنی امراض دی گئی ہیں ان کو کم کیا جائے. ان کو کہا جائے کہ آپ سادہ زندگی گزاریں. تو جو یہ چیزیں جب تک کم نہیں ہوگی, جب تک آپ جو ہیں وہ ہمارے رول ماڈل ہیں. اگر آپ لوگ ہی اگر اس چیز کے اوپر نہیں آئیں گے تو عوام بیچاری کیا کرے گی؟ بڑھتی ہوئی مہنگائی معاشی ہی نہیں سماجی چیلنج بنتی چلی جا رہی ہے. سفید پوش گھرانوں کا کیا حال ہوگا؟ سفید پوش جی یہ تو بہت المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ وہ تو بیچارے مد سے بدتر کی پوزیشن پہ چلے گئے ہیں. اور جو حالات چل رہے ہیں ابھی آپ یہ کرائسس چل رہا ہے اس کی وجہ سے جو پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے اس کا امپیکٹ بھی, اس کے اندر بھی جو اچھا خاصے اماؤنٹ جو ہے تقریباً 125 روپے تو ٹیکس ہی ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کم از کم جب تک یہ پرائس آئل کی بڑھ رہی ہے تو وہ ٹیکس تو ختم کرے. گورنمنٹ نے وہ بھی سورس آف ریونیو بنا دی ہے, یعنی کہ اس سے بھی وہ کما رہی ہے. یعنی کہ اتنی پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ جو لون کی ری پیمنٹ ہے وہ بھی اس سے ہو رہی ہے. وزارت سے کرپشن کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے آپ کی نظر میں؟ یہ جی بڑا مشکل, مجھے لگتا نہیں ہے کہ اداروں میں کرپشن ختم ہو سکتی ہے. تو اب جو ہے نا اتنی زیادہ پینیٹریٹ کر چکی ہے کہ یہ کوئی ایسا لیڈر آئے جو ان کو کر سکے, لیکن ابھی تک مجھے لگ نہیں رہا کہ آگے حالات بد سے بدتر ہی ہونے. بہت آپ کے خیال میں اداروں کو فعال اور مضبوط کیسے بنایا جائے؟ اپنے ملک کے لیے سوچیں اپنے ملک کے لیے سوچیں. سب سے پہلی بات یہ ہر ادارہ یہ سوچے اور ہر ادارہ انڈیپینڈنٹ ہو اور اپنے ملک کے لیے کام کرے. کیا آپ حکومت وقت کی خدمات سے مطمئن ہیں؟ نہیں. وجہ یہی ہے کہ وہ جو ہے ملک کے لیے نہیں سوچتے, ملک کے عوام کے لیے نہیں سوچتے.
جو ملک کی عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے. کیا آپ کو روشن پاکستان نظر آتا ہے؟ نہیں, بہت مشکل ہے. ابھی تک تو نہیں لگ رہا کہ آگے اگلے 2-3 سالوں میں کیا پوزیشن ہونی ہے. ابھی تو حالات خراب سے خراب. ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کو جو عزت ملی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ پاکستان ابھی تک تو اس میں ایک اچھا رول ادا کیا ہے پاکستان نے, لیکن آگے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے یہ تو ابھی حالات ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے کس طرف جاتے ہیں. کشمیر پہ بات کرتے ہیں سر. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یہ مسئلہ دن. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ مسئلہ کشمیر کا حل تو اصولی طور پہ جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن ہے اس کی بیسس پہ ہونا چاہیے, اور انڈیا کو اتنا پریشرائز کرنا چاہیے کہ وہ اس طرف آئے. اور کشمیری مجاہدین کی بے تحاشا قربانیاں، اقوام متحدہ خاموش تماشائی، سفارتی تعلقات نظر نہیں آتے. حل کیا ہے؟ حل تو یہ کہ بیٹھ کے اقوام متحدہ جو ہے یہ جتنی آج کل تو بلکہ بہت اچھے حالات ہیں, امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. یہ امریکہ کو ہاں بالکل امریکہ کو پریشرائز کرے, امریکہ کو کرے, بڑی طاقتیں مل کے جو ہے اس کو حل کریں. مودی سرکار کا اندھا قانون. پھر کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمکش میں جیل میں قید ہیں. مشال ملک صاحبہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے جل بجٹ کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشال ملک کی کاوشیں کچھ رنگ لائیں گی اور یاسین ملک کو انصاف مل پائے گا؟ دیکھیں جی, امید تو بڑی ہے اللہ سے کہ وہ جو جس طرح کوشش کر رہے ہیں وہ تو بہت, یاسین ملک صاحب کی تو بہت کنٹریبیوشن ہے کشمیر کی آزادی کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے, اور یہ ہمارے ملک کے لیڈران کو بھی چاہیے کہ ان کی طرف ان کو اس معاملے کے اوپر بھی اپنی جو ہے نا کوششیں کرے. فیلڈ مارشل عاصم منیر وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے حال ہی میں کشمیر کو اجاگر کیا ہے اور عالمی سطح پر آواز بلند کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں لیڈران کی وجہ سے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے؟ جی, آج کل جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے کہ پاکستان کی پوزیشن بہت بہتر ہوئی ہے, بہت عوام انٹرنیشنلی طور پہ جب سے یہ سیز فائر والی بات چل رہی ہے, اور چاہے تو پاکستان اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے, اور وہ پریشرائز کر سکتا ہے کہ بھئی آپ یہ جو پاکستان انڈیا کا معاملہ ہے اور یہ جو حالات چل رہے ہیں اس کو بہتر کیا جائے, اور یہ جو ہے کشمیر کے مسئلے پر سالو کیا جائے. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 12 جون 2026 کو باغ جناح لاہور میں منعقد ہو رہی ہے, جس کے مہمان خصوصی سابق چیئرمین عبداللہ یوسف صاحب چیئرمین ہیں. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی ہے کہ اپنی اسٹرگل جاری رکھیں, اور جتنی کوشش کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی جہاں جہاں پہ ریکگنیشن ہوتی ہے اس کے لیے کوششیں کریں, اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اپروچ کریں. گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی گائے بگائے اس چیز کی طرف توجہ دلوائیں کہ جی یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارا, آپ کیونکہ آپ یہاں پہ پاکستان کا اس میں بہت بنیادی کردار ہے, اس میں وہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے اور اس مسئلے کو جلد از جلد جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے مطابق حل کروائے. آپ کے خیال میں کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا خود مختار؟ مجھے زیادہ چانسز کشمیر بنے گا خود مختار. ہاں, مجھے یہی لگتا ہے کہ کشمیر بنے گا خود مختار, لیکن میرا خیال ہے جو کشمیری کی اس میں بہتر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کشمیری خود چاہتے ہیں ان کا جو بھی ان کا ہے مطلب جس طرح بالکل رائے ان کی جو ہے وہ مقدم ہے, تو ہونا تو یہی چاہیے. لیکن میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میرے اپنے یہ ہے کہ میں بھی ہو سکتا ہے یہ بات اس طرح ہوں, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ یہ اس معاملے کو ریزالو ہو جانا چاہیے. بہت اب ٹائم ہو گیا اور اتنی آپ لوگوں کی قربانیاں ہیں کشمیریوں کی, تو اس کے اوپر جو ہے گورنمنٹ کو بھی دونوں طرف سے جو ہے نا اور پریشرائز کریں تاکہ یہ مسئلہ ریزالو ہو. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا, بڑی نوازش آپ کی.